اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ سورہ القاریہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، جو عمود السورہ ہے، جس پر مولانا فراہی کا خصوصی ارتکاز ہوتا ہے، وہ قیامت کی یاد دہانی ہے۔ قیامت کے آمد کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور سب سے پہلی جو آیت ہے القارعۃ، جس کا مفہوم ہے کھٹ کھٹانے والی۔ جیسے آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسافر آتا ہے، آپ کا دوست آتا ہے، آپ کے جاننے والے لوگ آتے ہیں، لیکن دستک کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، دستک کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کی آمد کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت اور بہت جلد آ سکتی ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ القاریہ، جیسے کوئی چیز آتی ہے اور آنے سے پہلے اس کی دھمک ہوتی ہے، تو مستقل اس کی دھمک ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ جیسے انگریزی کا لفظ ہے اسٹرائک کرنا، تو القاریہ کہتے ہیں، اسٹرائکر کو کہتے ہیں۔ اسٹرائک جو کوئی چیز کرتی تو بہت دھماکے کی، بہت ہی گرجدار زوردار قسم کی آواز ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں اسٹرائک کہتے ہیں، اور اسی کو عربک میں القاریہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ جو اسٹرائکر ہے اس کی آواز اتنی شدید اور اتنی بھیانک بھی ہوگی، قرآن میں آیا ہے بڑی بھیانک۔ جیسے زلزلہ کہا گیا ہے، تو زلزلہ جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی دھمک آنے لگتی ہے۔ آپ سائنٹسٹ سے پوچھئے، اور بڑی ڈراؤنی قسم کی آواز ہوتی ہے، جب ساں ساں قسم کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں القاریہ میں موجود ہے کہ قیامت کی جب آمد ہوگی تو زبردست قسم کی اسٹرائکنگ ہوگی، زبردست قسم کی دھمک ہوگی، جس کو آپ کہتے ہیں جیسے بڑی آواز ہوتی ہے، کان کو آپ بند کر لیتے ہیں جب کوئی اسٹرائک ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے قیامت کی آمد ہوگی۔ تو قرآن خود کہنا چاہتا ہے کہ مل قارعۃ، جس دھمک کی، جس اسٹرائکر کی، جس نوک کرنے والی چیز کی بات ہم کرتے ہیں، وہ ہے کیا؟ پھر قرآن بار بار جیسے قرآن میں جیسے آتا ہے کہ نصرف الآیات، ہم ایک ہی چیز کو بار بار تاکید کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، واقعات کے ذریعے ہم دہراتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اور آیا ہے کہ صرفنا القرآن آیا ہوا ہے، صرفنا القرآن آیا ہوا ہے، اور صرفنا القرآن اس لیے ہے لیذکروا، قرآن میں آیا ہے صرفنا القرآن للناس لیذکروا، قرآن میں آیا، سورہ الکہف پہ غالب میرا خیال ہے جہاں تک ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم جو الفاظ بدل بدل کر یا تاکیداً کوئی چیز کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات ذہن نشین ہو سکے، بیٹھ سکے۔ تو قرآن اسی طریقے سے یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ
وما ادراک مل قارعہ، کیا تم قاریہ کے بارے میں جانتے ہو کچھ، وہ کیا چیز ہے؟ تو اب قرآن خود اسی القاریہ کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے کہ جب قیامت کی القاریہ کے علاوہ قرآن میں بہت سے ایسے لفظ ہیں جو میں نے ابھی تصریف کی بات کی ہے، تصریف آیات کی بات میں نے کہی ہے، جیسے القاریہ کو الطامۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے، یعنی بہت بڑا حادثہ، جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو تو اس کو قرآن میں کہتے ہیں الطامۃ الکبریٰ، عربک میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں قیامت کے لیے الغاشیہ کا لفظ آیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ذہن و دماغ پر، فہم و فراست پر پوری طریقے سے چھا جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی شخص اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی سوائے اس قیامت کی، اس دن کی ہولناکی کے بارے میں صرف وہ سوچے گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں دیکھیے الحاقہ ہے، الحاقہ کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، ہم جس القاریہ کے بات کر رہے ہیں وہ چیز ایک شدنی ہے، الحاقہ یعنی لازمی ہے، واقع ہو کر رہے گی، سمجھا آپ نے، وہ لازمی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اسی کو قرآن نے الحاقہ کہا ہے، الطامۃ الکبریٰ کہا ہے، الغاشیہ کہا ہے، یہاں پر القاریہ کہا ہے، یعنی طرح طرح کے جو الفاظ قرآن نے اس لیے قیامت کے لیے استعمال کہے ہیں تاکہ اس کی جو مختلف اس کے جو زاویے ہیں ان تمام زاویوں کی پوری طریقے سے قرآن تصویر کشی کر سکے، اس لیے سارے الفاظ الساعہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے، قرآن میں الساعہ بھی کہا گیا ہے، اور وہیں پہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، این مرساہا ہے، کیا ہے، ایان مرساہا، ایان مرساہا کہ وہ قیامت جس کی بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، وہ تصور آخرت جس کو بار بار ہمارے ذہن میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں اس قیامت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ہے کا اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جو کفار تھے، مشرکین تھے، ہم ذرا اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن مستقل وہ آنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو اس آمد سے پہلے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، قرآن ان کو ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے تیاری میں لگانا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ القاریہ یہ ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس دن کا حال کیا ہوگا۔ کہیں پر اسی سورہ یہیں پر آیا ہوا ہے کہ یومئذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تو جب قیامت کا اعلان ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے بھر بھر نکلتے ہوئے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے رزلٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اسی بات کو یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اس دن لوگ جو ہے اتنی زیادتی ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہوگا، اور عجیب قسم کی ان پر ہیبت اور اضطراب طاری ہوگا، اور ایسا اضطراب ہوگا کہ جیسے برسات کے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ جلتی ہے تو سارے پتنگے اور کیڑے بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں اور وہاں آ کر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ اس دن کو ہم دیکھ نہ سکیں۔ بھائی حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اتنا وہ شدید ترین دن ہوگا، کاش کہ ہم بکری ہوتے، کاش کہ ہم جانور ہوتے، تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو یہاں قرآن اس کی شدت کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں پر عجیب حیرانی ہوگی، عجیب ہیجانی کیفیت طاری ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اسے پتنگا ہوتا ہے اور بھاگا ہوا آتا ہے، لائٹ سے ٹکراتا ہے، بلب سے ٹکراتا ہے اور اپنی جان اٹھا کر دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے حال لوگوں کا ہوگا، بلکہ جہنمی تو یہی بھی کہیں گے کال کی ہم جل کر مر کر خاک ہو جاتے، لیکن قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان کی جسم، ان کی کھال جل جائے گی تو ان کو دوسری اسکن دی جائے گی، ہے کہ نہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے، بدل کچھ
تبدیل کر بدل بدل کر ان کو ہم عذاب دیں گے. کہتے ہیں کہ ان کو اس آگ سے, اس جہنم سے چھٹکارا مل جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اور کیا ہوگا. اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اربوں نہیں کہ جامدتاً قرآن میں آیا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. یہی قرآن میں آیا ہوا ہے. عربوں کو یہ تصور تھا کہ ان کو کوئی ہلانا چاہے, کوئی ہٹانا چاہے, کوئی بڑی سی بڑی مصیبت آ کر ان کو گرانا چاہے تو ان کا تہدم, ان کا انہدام ممکن ہی نہیں ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے کہ وہ بالکل اس کو اٹل سمجھتے ہیں. وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کو اندازہ نہیں ہے, جب قیامت آئے گی تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو یہ پہاڑ جو جن کو تم اٹل سمجھتے ہو, جامد سمجھتے ہو, ان کے بارے میں جس طریقے سے روئی دھونی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے دھنیا لوگ بیچارے ہمارے جو ہیں وہ دھونتے ہیں تو باریک باریک ریشے, ہوا نہ بھی چل رہی ہو پھر بھی وہ فضا میں اڑتے ہیں. تو جس طریقے سے روئی ہے وہ اڑتی ہے, اسی طریقے سے پہاڑ بھی اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے اڑیں گے. اچھا, عین کا مطلب چونکہ پہاڑ کی کہیں پہاڑ لال ہوتے ہیں, کہیں پہاڑ سفید ہوتے ہیں برفوں کی وجہ سے, طرح طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں. تو عین میں یہ چیز موجود ہے کہ ایسے دھنے ہوئے اون یا روئی جو رنگ برنگ کے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ قرآن کا یہی جو ہے جو لسانی اعجاز ہے. لسانی اعجاز کی عین میں یہ چیز موجود ہے کہ رنگ برنگ کے جو ریشے ہیں روئی کے وہ اڑیں گے. رنگ برنگ کے ریشے اس لیے کہا کہ پہاڑ رنگ رنگ کے ہوتے ہیں, کہیں پتھریلے ہوتے ہیں, کہیں بالکل سے پیلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں. تو قرآن کی یہ جو لسانی بلاغت ہے, جو لسانی اعجاز ہے, وہ یہاں پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دن ایسا سخت ترین ہوگا کہ لوگوں پر عجیب قسم کی ہیجانی طاری ہوگی, عجیب قسم کی پریشانی طاری ہوگی, اور اتنا شدید ترین دن ہوگا کہ اس کی شدت اور اس کی حدت سے یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر, ہل کر بالکل سے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور اڑیں گے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بتاؤ یہی تو القاریہ ہے, کیا تم اس القاریہ کے بارے میں اس دن کے جو احوال ہیں ان احوال کے بارے میں تم سوچتے نہیں ہو؟ تم کو ہم بتانا چاہتے ہیں, تم کو ہم جگانا چاہتے ہیں, تم کو اس دنیاوی غفلت سے ہم نکالنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم القاریہ کے گرداب میں پھنس جاؤ, اس کی موجوں سے تم باہر نکل نہ سکو. ہم تم کو ان موجوں کی شدت کے بارے میں اور اس سیلاب کے, اس طوفان کی آمد کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں, جو ساری چیزوں کو جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو اور چیزوں کی کیا بات ہے, انسانوں کی حیثیت کیا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے, اور دیکھو تم کو بتانا چاہتے ہیں, تم کو سکھانا چاہتے ہیں, تم کو ہم ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرک کا پول ہوتا ہے, وہاں پہ لکھا رہتا ہے, پہلے تو اردو میں لکھا رہتا, تو اردو غائب کر دیا, خطرہ ہوشیار لکھا رہتا ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یہ القاریہ نا الیکٹرک پول ہے, اگر تم اسے چھوؤ گے تو یہ القاریہ تم کو تباہ برباد کر دے گی. لیکن القاریہ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو, بلکہ القاریہ سے تم دور ہونا چاہتے ہو, تو ہمارے پاس ایک نسخہ ہے. ہمارے پاس ایک نسخہ ہے. وہ نسخہ یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, تم اللہ کی عبادات میں مصروف و مشغول رہو. آج رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مبارک مہینے میں تم قرآن کی تلاوت کرو, تم سیرت پاک کے اسباق کو, ابواب کو پڑھو. اگر اس کو تم پڑھو گے تو تمہارا جو اس دن وزن ہوگا وہ کیا ہوگا, جھک جائے گا وزن کے. فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ, تو اس دن جس کا ترازو اچھے اعمال کی وجہ سے, نیک کردار کی وجہ سے, اس کے صدقات کی وجہ سے, بندوں کی دیکھ ریکھ کی وجہ سے اس کا
پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. اور جب بھاری ہو جائے گا تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے فہوا فی عیشۃ راضیہ، تو اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو کیف پرور ہوگی، جو کیف پرور ہوگی، کیف آگی ہوگی. یعنی اس میں کسی طریقے کی پریشانی ہو، اس میں کسی طریقے کی دقت ہو، کہیں زندگی کی اڑچن ہو، ایسا ممکن نہیں. جو دنیاوی اڑچنوں کو اللہ کے لیے جھیلے گا، جو اللہ کے فروغ کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد میں مصروف رہے گا، اپنی خواہشات کو، اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانیاں دے گا، کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ تمام اڑچنیں وہاں پر نہیں ہوں گی. ایک ایسی زندگی ہوگی جو زندگی بڑی مرغوب ہوگی، راضیہ، بڑی بڑی مرغوب اور بڑی محبوب ہوگی. یعنی ایسی محبوب ہوگی کہ جس میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی اڑچن کسی طریقے کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور جناب آگے بھی دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اسی طرح دوسرا قرآن تو ان کی موازنتاً بات کرتا ہے، مقابلتاً بات کرتا ہے. پھر یہ کہنا چاہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے القاریہ کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی، مٹر گشتی کرتے رہے ہوں گے، لاف زنی کرتے رہے ہوں گے، بکواس کرتے ہوں گے، یا شراب خانے کی قطار میں لگے ہوئے ہوں گے لاک ڈاؤن میں. تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہ جو پلڑے ہوں گے وہ جھک جائیں گے. وہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترازو آپ تولیے، اگر دوسری طرف کچھ نہ ہو تو پلٹ ہوا میں چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کا جو پلڑا ہے، ان کا جو میزان ہے، ہوا میں ہو جائے گا. جس کو آپ کہتے ہیں جیسے غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے، کہتے ہیں غبارے کی ہوا. یہاں پہ دیکھیے، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ جتنے لوگ شراب لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی دبلا نہیں ہے. سب آپ غور کیجیے گا، میں نے کل کہا تھا سب موٹے موٹے ہو رہے ہیں پینے کی وجہ سے. تو یہ جو غبارے ہوئے ہیں وہ وہاں پر ان کا غبارہ کیا بالکل سے پچک جائے گا، پچک جائے گا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. تو پھر کیا ہوگا جب پچک جائے گا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. جناب اس آیت کو پڑھنے کے بعد بار بار میں اپنے مطالعہ قرآن سے دلچسپی رکھنے والوں سے التماس کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو لسانیات کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن کا جو ڈکشن ہے، قرآن کا جو فرہنگ ہے، قرآن کا جو لغت ہے، اس لغت کو پیش نظر رکھا جائے. اگر قرآن کا فرہنگ آپ کے سامنے نہیں ہے تو قرآن کا جو لسانی اعجاز ہے، بندو شاطی کا جو کتاب لکھی ہے قرآن کے لسانی اعجاز پر، زبردست قسم کی کتاب ہے یہ. یا اسی طریقے سے مولانا فراہی کی کتاب ہے مفردات القرآن. اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو مولانا فراہی کی اس کتاب کو ضرور پڑھا جائے. اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تفسیر قرآن کے لیے مفردات کی تفہیم، مفردات کی تشریح انتہائی ضروری ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. ٹھیک ہے کہا ہے انہوں نے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو لفظ ہے بالکل اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس دن جس کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تو اس کی ماں حاویہ ہو. ماں حاویہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچی کی جو پرورش کے دن ہوتے ہیں، جو پال و پرداخت کے دن ہوتے ہیں، ماں کی آغوش اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. ماں کی آغوش اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، ہمارا بچہ ہے. لیکن جیسے اپنی ماں کے گود میں پہنچتا ہے اس کو ایک سکون مل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جن کا پلڑا ہوا میں ہوگا ان کی جو آغوش ہوگی، ان کی جو ماں ہوگی وہ حاویہ ہوگی. جس طرح ماں لیتی ہے گود میں، اسی طریقے سے اس دن قیامت جہنم ان کو گود میں لے لے گی. یہ ترجمہ کیسا ہے؟ بہتر ہے نا؟ لے لے گی. اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ارے وہ حاویہ ہے کیا؟ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وہ حاویہ کیا ہے؟
نارن حامیہ، وہ ایسی آگ ہے جو بہت ہی شدید آگ ہے، بہت اتنی شدید ہے کہ لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حمیم آپ جانتے ہوں گے، گرم کہتے ہیں، گرم پانی کو کہتے ہیں، معاون حمیم قرآن میں آیا ہوا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ حامیہ، بہت ہی سخت ترین وہ آگ ہوگی اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ جس طریقے سے ماں کی آغوش میں پہنچ کر سکون ملتا ہے، تو یہاں پر اسی نارن حامیہ کو ان کی آغوش کہا جائے گا، آغوش ماں کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگوں کے جو ایک اچھے اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو پاک باز ہیں، جو اللہ کے خدا ترس بندے ہیں، متقی ہیں، اولیاء ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار قسم کی زندگی ہوگی۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کے نافرمانیوں کے عوض میں ان کو جلتی ہوئی، دہکتی ہوئی، راکھ کر دینے والی آگ سے ان کو نوازا جائے گا۔ تو قرآن نے اس میں جو بیسک چیز کہی ہے کہ صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جس کو قرآن نے القاریہ کہہ کر ان کو جھنجھوڑنا چاہا ہے، ان کو جگانا چاہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے اسی کے پیچھے اسے آگے زلزال کہا ہے، زلزال کہا ہے، قرآن نے کہا کہ جب یعنی بالکل ہلاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بالکل سے زمین ہلنے لگتی ہے، لیکن یہ تو عارضی زلزلہ ہے، یہ تو آج کل کا زلزلہ ہے۔ لیکن قرآنی زلزلہ جب آئے گا، قیامتی زلزلہ جب آئے گا، تو کتنے جھٹکے ہوں گے کہ بھائی یہ پہاڑ بھی برقرار نہیں رہے گا۔ تو ان جھٹکوں کے بارے میں، اس القاریہ کے بارے میں، اس زلزال کے بارے میں، اس الطامۃ الکبریٰ کے بارے میں، اس الغاشیہ کے بارے میں، اس الحاقہ کے بارے میں، اس الساعہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جگ جاؤ۔ اگر تم نہ جگے تو تمہارا رشتہ صرف آگ سے ہوگا، تمہارا رشتہ، تمہارا جو مسکن ہوگا، جو آبائی مسکن ہوگا، بھائی فمو حوی آبائی مسکن آپ کہہ سکتے ہیں، جو آبائی مسکن ہوگا، جس کو آپ عربی کے مستقر کہتے ہیں، مستقر کہتے ہیں، مستقر رئیس لہذ الجامعہ الاسلامیہ۔ تو جو مستقر ہوگا، جو مسکن ہوگا، جو تمہارا ریزیڈنس ہوگا، ریزیڈنس جو ہوگا پکڑ لیے، کہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ نار حامیہ۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے، یہاں سے ملت اسلامیہ نہیں ہے، کہتے کہ میں لوگوں سے، جس کو مین کائنڈ آپ انگریزی میں کہتے ہیں، میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا اس القاریہ سے بچنا چاہتے ہو، یا اس القاریہ کی پکڑ میں، دبوچ میں، گرفت میں آنا چاہتے ہو؟ تو جس کے یہاں قلب سلیم ہے، صاحب قلب سلیم اس قاریہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا۔ لیکن جس کے یہاں قلب سلیم نہیں ہے، قلب متکبر ہے، جو اللہ سے دور رہنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ سے تعبیر کرتا ہے، تو وہ القاریہ کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جب نہیں کرے گا تو اس کا مسکن یہی آگ ہوگی۔ اچھا، حاویہ کے معنی گڈھے کی بھی آتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب آگ جلاتے ہیں تو گڈھے میں جلاتے ہیں تاکہ آگ بکھرنے نہیں پائے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو آگ کا گڈھا ہے وہی اس کا ریزیڈنس ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آگ کے گڈھے سے بچنے کی توفیق دے، ڈرنے کی توفیق دے، ہمیں گڑ گڑانے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اس قرآن نے جو ایک منظر کشی کی ہے قیامت کی آمد کی، اس کے اندر سے ہمارے اندر ایک ارتعاش، ایک ڈر، ایک خوف طاری ہو جائے۔ یہ سلمان خان نے یہ بات کہی تھی، جو ڈر گیا وہ بچ گیا، یہ کہا ہے اس نے۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈر گیا قرآن اس کو بچا لے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔